السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ بہت لیٹ آ رہا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے پچھلے ویلاگ کے کامنٹس کے اندر، جو ہے بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے ہوئے تھے کہ بھائی کدھر ہیں، کیا بات ہے، ویلاگ کیوں نہیں آیا۔ عام طور پہ ہم لوگ شام کو تقریباً 4 بجے 5 بجے تک ویلاگ ریلیز کر رہے ہیں آج کل، لیکن آج بہت لیٹ ہو گیا۔ اب بہت لیٹ جو ہوا ہے اس کی ریزن ہے، یہ ہے کہ کبوتر جو ہے وہ چھوڑے گئے تھے، اور کبوتر جو ہے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن، بلکہ بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ بہت ٹائم لگا ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً میرا سارا دن ہی جو ہے آج اس خبر کے پیچھے میں کام کرتا رہا ہوں، اور وہ ظاہری بات ہے یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں اب آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ڈیٹیلز کچھ حد تک آپ تھمبنیل کے اوپر پڑھ چکے ہیں، لیکن میں مزید تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی جو آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ ظاہری بات ہے آج کل کے تناظر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھی کور کمانڈر کانفرنس۔ فورم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا ہے، بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی جو ہے وہ زیر غور آئی ہے۔ فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جہریت مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی غیر متسلسل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا ہے۔ آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ فورم کا بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید اظہار تشویش، اور بالخصوص پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، تقریباً فگر کوئی 1500 سے 2000 مسلمانوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو دوسرا، بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارت کی جانب سے سیاسی اور فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مستقل طور پر گھڑے جانے والے خود ساختہ بحرانوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی اس طرح کے واقعات سے بھارت یک طرفہ چالوں سے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ 2019 میں دیکھا گیا جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے سٹیٹس کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کے لیے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا تھا۔ پہلگام کے حالیہ واقعے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں سے ہٹانا ہے، کیونکہ ان دو عوامل میں پاکستان فیصلہ کن اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیوں کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانی پڑے گی۔ شرکاء فورم نے انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسی تناظر میں بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں سندھ طاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی آبی حقوق کو غصب کرنے کے درپے ہے۔ تو یہ جناب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس ایکسکلوسیو نیوز کی طرف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں، جس کے اوپر میں تقریباً پورے دن سے ہی کام کر رہا تھا، اور بہت سی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک دو کلپس میری نظروں سے گزرے ہیں، ذرا میں اس کا ذکر کر دوں تاکہ آپ کو جو ہے نا اس کی ذرا کچھ کلیئرٹی ہو جائے گی۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 3 دفعہ جنگ کروا چکے ہیں، یا وہ سٹارٹ کروا چکے ہیں، ان سے جنگ نہیں شروع ہو رہی تھی، اب جو ہے وہ جنگ ختم کروا رہے ہیں کہ جناب جنگ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے اور اب جنگ نہیں ہونے لگی، تو اب جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اچھا، نہ وہ جب جنگ کروا رہے تھے تب نہ جنگ ہونے والی تھی، اور نہ وہ جب جنگ ختم کروانے تو جنگ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہی سٹیٹسز غلط ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تو پلیز اس طرح کی انفارمیشن مت شیئر کیا کریں، لوگوں کو غلط رستہ مت دکھائیے، کیونکہ سٹیٹس کچھ اور ہے۔ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ایک اور صاحب ہیں، میں نے ان کا بھی ایک کلپ دیکھا، وہ جو ہے وہ غالباً کوئی سابقہ جو ہے وہ ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے آفیسر ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ریٹائرڈ ہیں، ان کا اب آج کے جو سینیریوز ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ایک اپنی کہانی جو ہے وہ گھڑی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ آج سے 2 دن پہلے جب عطاء اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی تھی، رات کے وقت میڈیا سے بات کی تھی، تو اس وقت جو ہے رافیل طیارے جو ہے وہ ہوا میں اڑے تھے، اور 22 منٹ تک جو ہے وہ یہ ہم نے ان کے جہازوں کو جیم کر دیا تھا۔ ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو بالکل کچھ نہیں پتہ۔ اور میں اب آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں، میں آپ کو اس حد تک یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، یہ جو اب میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس حد تک کے لیے میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اینی ون کین گو اینڈ گیٹ اٹ چیک فرام دا ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس، اور بولے ٹھیک ہے، جو میں انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلے میرا خیال میں یہ جو انہوں نے 4 طیارے اڑائے تھے نا رافیل کے حوالے سے، پہلے میں ذرا اس کی ڈیٹیلز آپ کو شیئر کر دوں، جس کو انہوں نے 22 منٹ کا بنا دیا تھا۔
پہلے میں اس کے بارے میں بات کر لوں, اس کے بعد میں جو ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز میں دینے لگا ہوں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. عطا اللہ تارڑ نے جس رات کو جو میڈیا سے گفتگو کی تھی, میں اس پہ پہلے بھی میں تبصرہ کر چکا ہوں. اس رات کو ایک بڑا ہی اہم اور خطرناک تھریٹ موجود تھا. اچھا, اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی یہ تھریٹ کس طرح پتہ لگتا ہے. میں نے اس دن بھی میں نے بات کی تھی کہ جناب جہاز اڑے تھے, رافیل جہاز, 4 رافیل جہاز جو ہے امبالہ سے وہاں سے اڑے تھے. تو اڑے ہیں, اور اگر وہ اپنی اس کے اندر رہے ہیں, اپنی مطلب فضائی حدود کی, بھارت کی فضائی حدود کے اندر رہے ہیں, تو پھر یہ تھریٹ کس طرح پتہ لگتا ہے. آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ یہ تھریٹ کس طرح پتہ لگتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھریٹ کس طرح پتہ لگتا ہے. دیکھیے, رافیل طیارے کے ساتھ جو ہے وہ میٹیور میزائل جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. غور سے میری بات سنیے گا تاکہ اگر آپ نے کوئی انفارمیشن مس کر دی نا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. رافیل طیاروں کے ساتھ میٹیور جو میزائل ہیں وہ فٹ ہیں. وہ ان میزائلز کی جو ٹیکنالوجی ہے نا اسے کہتے ہیں بیونڈ ویژول رینج, BVR. BVR سے مراد ہوتی ہے کہ وہ 200 کلومیٹر آگے تک جو ہے مار کر سکتا ہے. یعنی کہ 200 کلومیٹر تک اس کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا, انسانی آنکھ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہوگی, لیکن وہ 200 کلومیٹر تک جو ہے وہ آگے مار کر سکتا ہے. اب اگر ایک مثال کے طور پہ یہ ہے پاکستان اور بھارت کی LOC, جہاز اگر یہاں سے یوں کر کے ٹریول کرتا ہے, یہ میں ڈائریکشن دیکھیے گا, اگر یوں ٹریول کرتا ہے, اب یہاں سے جہاز آگے اس کے پاس 200 کلومیٹر کا وایا ہے. اگر وہ آپ کی LOC کے قریب آتا جا رہا ہے, بارڈر کے قریب آتا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اب اس کی رینج آگے 200 کلومیٹر تک ہے. اور جب وہ رینج آپ کے بارڈر سے بھی آگے چلی جائے, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تھریٹننگ ٹون میں آ رہا ہے, اس کی پوزیشن اب تھریٹننگ بن چکی ہے. بات میری سمجھ آئی؟ ہے وہ اپنی فضائی حدود میں, وہ رافیل طیارہ ہے اپنی فضائی حدود میں, لیکن چونکہ اس کے میزائل کی رینج جو ہے وہ 200 کلومیٹر آگے تک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تھریٹننگ پوزیشن لے کے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فائر کرے اور رہے اپنی باؤنڈری کے اندر ہی. جس طرح ابھینندن کا جہاز جو ہے نا وہ تو کراس کر گیا تھا, وہ تو پاکستان کا بارڈر جو ہے کراس کر گیا تھا, لیکن یہ جو طیارے ہیں ان کی پوزیشنز اس طرح تھیں جس کی وجہ سے ان کو ایز اے تھریٹ لیا گیا تھا, اور یہاں سے پاکستان کے جہاز جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا تھا. ایک بات, اب اس دوران ہوا کیا ہے, اس دوران ان جہازوں کو تقریباً 4 منٹ یا 5 منٹ کے لیے جیم کیا گیا. اچھا, جیم کرنے سے بھی مراد یہ نہیں ہوتی کہ جیم کرنے سے مراد ہے کہ جناب ان کا جو سٹیئرنگ ہے جو جس سے جہاز اڑایا جاتا ہے کہ وہ چلنا بند ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. جیم کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو جائے, ان کا اپنے سیٹلائٹ کے ساتھ طیارہ ختم ہو جائے, ان چاروں جہازوں کا آپس میں رابطہ ختم ہو جائے. جیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. جیم کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہتھیار نہیں چلا سکتے, ہتھیار وہ پھر بھی چلا سکتے ہیں, لیکن ناؤ دے ڈونٹ ہیو اینی آئیز اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی کمیونیکیشن. اصل کہانی یہ ہے. اچھا, وہ ایک صاحب نے جو ہے وہ مطلب جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ ہانک رہا ہے نا, انہوں نے کہا جی 22 منٹ کے لیے جو ہے وہ یہ کر دیا تھا. میرے بھائی 22 منٹ کے اندر نا رافیل طیارہ شاید پورا کا پورا بھارت ہی کراس کر جائے, اس کی اتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے, اور میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ جا کے پاکستان ایئر فورس سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ 4 سے 5 منٹ کے لیے سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات, چلیں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس اتنی تگڑی ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ رافیل طیارے جو ہیں وہ امبالہ سے اڑے ہیں, اور جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو اترے سری نگر میں اپنی بیس پہ. ہوتا یہ کہ جہاز جس بیس سے اڑتا ہے نا آپریشنز کے لیے, واپس اسی بیس پہ جا کے لینڈ کرتا ہے. یہ اڑے ہیں امبالہ سے اور اترے ہیں سری نگر جا کے, کیونکہ پینک میں آ گئے. ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہماری کمیونیکیشن وغیرہ یہ سب کچھ جیم ہوئی ہے نا, لو جی پاکستان کی طرف سے وہ ایک تھا نا, وہ لو جی آیا جائے, پھر غوری تو نہیں تھا لیکن آیا جائے PL-15, وہ ہمارے جو میزائلز ہیں وہ ان کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 200 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں, ہمارے والے جو ہیں وہ 220 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. ہمیں 20 کلومیٹر کا ایڈوانٹیج ہے, ہمیں ان کے میٹیور میزائلز کے اوپر 20 کلومیٹر کا ایڈوانٹیج ہے. تو یہ پینک میں آیا اور اس کے بعد یہ واپس بھاگے. یہ ہے پوری صورتحال. ٹھیک ہے, ایک ہی ہوگی. اب آ جائیں اس ایکسکلوسیو نیوز کے اوپر جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں. خبر بھائی یہ ہے کہ کل رات کو, اب یہ میں پچھلے 24 گھنٹے کی خبر آپ کو دینے لگا ہوں, کہ کل رات کو پاکستان ایئر فورس کے پاس یہ انفارمیشن پہنچی ہے, ان کے پاس یہ مخبری ہوئی ہے, ان کے پاس
جو ہے وہ اپنے ان کے سورسز کے ذریعے جو ہے یہ خبر پہنچی کہ 2:30 بجے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر کرنے لگا ہے، حملہ کہہ لیں اسے، کچھ بھی کہہ لیں، کوئی نہ کوئی ایسی ہینکی پینکی کرنے لگا ہے 2:30 بجے. میں ٹائم بھی آپ کو ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا اب یہ غیبی طاقت تھی یا کیا تھا، لیکن اس پورے علاقے کا ویدر خراب ہو گیا. یاد ہے آپ کو کہ کل رات کو پورے اس ایریا کا جو ہے ویدر خراب ہو گیا. اب یہ جب میں ویدر خراب کہہ رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں پنجاب، پاکستانی پنجاب، انڈین پنجاب، اور یہ جو پوری بیلٹ ہے اس کا ویدر خراب ہو گیا. اور اس کی وجہ اب ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹل گیا ہو، یا پھر پاکستان کے جو جہاز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے تھے اس وقت. اور میری اطلاعات کے مطابق اوپر جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے وہاں پہ بڑی سویر قسم کی پیٹرولنگ اس وقت چل رہی تھی، تو جس کی وجہ سے بھارت نے پھر بیک آف کیا ہے. وہ جو میں ابھی شروع میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ بار بار کہا جا رہا ہے جناب جنگ کا خطرہ ٹل گیا، پیچھے ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اور خبر لے لیں، یہ میں اب آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں. بھارت نے اس وقت آپ کے لائن آف کنٹرول، آپ کا بارڈر، یعنی کہ یہ پنجاب ادھر سے سٹارٹ کریں، سندھ، راجستھان، پاکستانی پنجاب، بھارتی پنجاب، جیلم، آگے آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، یعنی پٹھان کوٹ، سری نگر، جموں، امبالہ، یہ ساری جو میں بیسز اور ایئرپورٹس آپ کو میں بتا رہا ہوں، بھارت کے 50 سے زائد لڑاکا طیارے اس وقت وہاں پہ پارک ہوئے ہیں. میں آپ کو نمبر بھی بتا رہا ہوں، جس میں ظاہری بات ہے MiG 21 بھی شامل ہیں، جس میں یہ رافیل طیارے بھی شامل ہیں، اور بھی ہیں، لیکن میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں کہ 50 سے بھی زائد طیارے جو ہے وہاں پہ پارک ہوئے ہیں اس وقت. اینڈ دے آر ریڈی ٹو ٹیک آف، ریڈی ٹو فار سگنل. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیٹلائٹ نظام ہے یا پاکستان کے جو ریڈار سسٹم ہے وہ اتنا تگڑا ہے، ان کی ساری ریسورسز اس وقت جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ساری سے مراد ہے کہ مور دین 80%، چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں، وہ اس وقت آپ کی ایسٹرن بارڈر کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہمارے جہاز، ہمارے سیٹلائٹس، ہمارے ریڈارز، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کا. تو یہ جتنی بھی میں نے ابھی ایئرپورٹس آپ کو بتایا نا، یہ سری نگر، پٹھان کوٹ، امبالہ، یہ جموں، یہ سارے جو میں نے آپ کو، یہ سب کے سب پاکستانی ریڈارز کے انڈر ہیں. وہ ہینگر میں سے جہاز باہر بھی نکالیں گے نا اگر، تو پاکستان کو یوں پتہ لگ جائے گا. یہ میں آپ کو آپ کے لیے ایک سکون کی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے ایڈوانس سسٹمز ہیں. اچھا دوسری بات یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارے پاس اتنے ایڈوانس سسٹمز ہیں، یہ بات صرف مجھے نہیں پتا، یہ انڈینز کو بھی پتا ہے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکنالوجی کا جو اس وقت پلڑا ہے نا وہ پاکستان کا بھاری ہے، ہم لوگ پیچھے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ 22 تاریخ کو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، 23 تاریخ سے آگے یہ کشیدگی چل رہی ہے. پاکستان کی طرف سے پیٹرولنگ اتنی تگڑی چل رہی ہے کہ میں جس خبر کے اوپر کام کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے، غور سے سنیے گا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ پاکستان کے 40 سے 50 لڑاکا طیارے ایک ہی وقت میں ہوا میں تھے. 40 سے 50 لڑاکا طیارے، اور وہ پیٹرولنگ کر رہے تھے پاکستان کی حدود کی. یہ ہے وہ پاک فضائیہ کا جذبہ، ان کا ٹیلنٹ، ان کی لگن، کہ جس کے تحت وہ اس وقت پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایکچولی اوپننگ کریں تو کہاں کریں، ہم گھسیں تو کہاں سے. وہ جو بڑا ان کو شوق ہے نا بار بار بکواس کرنے کا، ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے، تو ان کو گھر میں گھسنے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں گھسیں کس طرح. اس وقت یہ صورتحال ہے. تو غلط مجھے بار بار اسی بات کا غصہ آتا ہے کہ کبھی جنگ کروانے کے اوپر تل جاتے ہیں، ہو گئی جی جنگ ہو گئی، رات کو ہو گئی جنگ ہو گئی، اور کبھی انج جس طرح وہ پنا لپیٹتے ہیں نا گڈی اڑانے کا، انج کر کے لپیٹ لے، چلو جی گڈی بازی ختم ہو گئی. نہ جنگ اس وقت شروع ہو رہی تھی اور نہ جنگ اب شروع ہوئی ہے، لیکن نہ جنگ ٹلی ہے. وہ بارڈر کے دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ گھاک لگا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں ہمیں اوپننگ ملتی ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں. یہ سچویشن. ہاں انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس چیز کو جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کروایا جائے، ختم کروایا جائے،
لیکن اگلے جو ہے نا وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ہوش کے ناخن لے. اچھا ایک اور بات, میرے پاس اور بہت سی انفارمیشن ہے, لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ظاہری بات ہے پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. یہ باقی انفارمیشن میں اس وقت نہیں شیئر کر سکتا, لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج دن بھر جو بیٹھ کے اس سٹوری کے اوپر کام کیا ہے, رات کو سکون سے سوئیے گا, ایسے سوئیے گا جیسے بندہ نا لسی کا گلاس پی کے سوتا ہے, اگر میں آسان الفاظ میں بات کہوں تو. کیونکہ جو مجھے تیاریوں کے حوالے سے پتہ لگا, جو ہماری کمٹمنٹس کے حوالے سے پتہ لگا, بالکل ٹھیک ہے, ستہ خیران ہے. بس میں آپ کو اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ ستہ خیران ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. جو پریشانی ہے, جو پسینے نکل رہے ہیں وہ دوسری سائڈ سے نکلے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم نے کرنا کیا ہے. ان کو کاک نہیں سمجھ آ رہی, کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا. سو ریلیکس, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جو میں انٹرنیشنل پاورز کی میں بات کر رہا تھا, تو جناب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے جو ہے وہ پریس بریفنگ میں واضح کیا ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسا حل نکالیں جس سے طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام جو ہے برقرار رہے. ٹیمی بروس نے کہا کہ یقیناً سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ممالک کے وزراء خارجہ سے بات چیت کی ہے, لیکن ہم نے بھی بات کی ہے, نہ صرف وزیر خارجہ بلکہ اس سلسلے میں ہر سطح پر بات چیت کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہم باریک بینی سے نگرانی کر رہے ہیں. مارکو روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی ہے, اور سیکرٹری خارجہ نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ایک ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جو جنوبی ایشیا میں طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھیں. ہم دونوں ممالک کی حکومتوں کے ساتھ متعدد سطحوں پر رابطے میں ہیں. اچھا وہ سوری, میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا, جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ کل رات کو 2:30 بجے, اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ اب غیبی طور پہ یہ ہوا, میں نہیں جانتا کہ موسم خراب ہو گیا یا کیا وجہ تھی کہ بھارت کو وہ سب کچھ جو ہے وہ پورا پلان لپیٹنا پڑا. پاکستان کے پاس یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک دوست ملک کی طرف سے بھی آئی تھی, یہ بھی میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں. پاکستان کی اپنی سرویلنس بھی یہ بتا رہی تھی اور دوست ملک کی طرف سے بھی آئی تھی. اب دوست ملک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ ظاہری بات ہے کون سا ہے, جو پاکستان کو انٹیلیجنس کے اندر اس وقت یہ ہیلپ بھی کر رہا ہے, جو بتا بھی رہا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے اور یہ جو آپ کا دشمن ہے یہ کیا چالیں چل رہا ہے. تو پاکستان کو یہ انفارمیشن بھی مل رہی ہے. اچھا جی, دوسرا جناب ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس پہ بھارتی جو ہے نا اس وقت اندر ہی اندر سڑ ہیں, اندر ہی اندر کوڑ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے بال کھینچیں یا کیا کریں. ہوا کیا ہے وہ میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بیسکلی ایک وہ جو واقعہ پیش آیا تھا پہلگام میں, جہاں پہ ایک نیول آفیسر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس کی جو بیوہ تھی ہمانشی, جو اب ظاہری بات ہے جب وہ آخری رسومات ہو رہی تھی وہ بہت رو رہی تھی. اس کی وہ تصویر بھی آئی تھی جس میں وہ اپنے مطلب بالکل نئے ہسبینڈ کی لاش کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, غمزدہ ہے. تو وہ بڑے مطلب دل کو لگنے والے جو ہے وہ ویژولس تھے نا. اوبیسلی ایک نیا نویرا جوڑا جو ہے اس کے ساتھ جب یہ حادثہ ہو جائے تو کوئی بھی ہو اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. اب جب یہ چند دن گزرے ہیں اینڈ شی ہیز کم بیک ان ٹو ہر سینسز اوبیسلی, جبکہ بہت مشکل ہے, تو اس نے ایک بیان دیا ہے. اس نے ایک بیان دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے. اوبیسلی پہلے تو وہ بات نہیں کر رہی, لیکن اب اس نے بیان دیا. تو اس نے کہا وی ڈونٹ وانٹ پیپل گوئنگ اگینسٹ مسلمز اور کشمیریز, وی وانٹ پیس اینڈ اونلی پیس, آف کورس وی وانٹ جسٹس. اب اس کی یہ جو اپیل تھی نا کہ نہ مسلمانوں کے خلاف اور نہ کشمیریوں کے خلاف, جبکہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کشمیر میں ہوئی ہے, اور جو وہاں پہ ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں بھارت کے اندر وہ بار بار اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کشمیریوں کے خلاف جو ہے اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں. لیکن اس جو لڑکی نے آ کے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی اس نے کہا نہ مسلمانوں کے خلاف اور نہ کشمیریوں کے خلاف کوئی ایسی ویسی حرکت کرنا. تو ہوا کیا ہے کہ وہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اسی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اسے گالیاں دے رہے ہیں, اسے دنیا جہان کی جو مغالطات ہیں وہ بک رہے ہیں, عجیب نام لے رہے ہیں, میں تو شیئر بھی نہیں کر سکتا. اور اتنی بغیرتی اور اتنی بے شرمی ہے کہ بابا وہ ایک بیوہ ہے جو ابھی بیوہ ہوئی ہے, جوان بیوہ ہے, اس کا ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, اس کے صرف اس کامنٹ کے اوپر کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا یا کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ نے اسی گالیاں دینا شروع کر دی. کہ یہ کیا نفرت کا ماحول بنا دیا ہوا اس ملک کے اندر. مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے یہاں پہ اگر پیڑ پودے بھی نکلتے ہوں گے نا تو اس میں سے بھی نفرت ہی پھوٹتی ہوگی, پھل پھول نہیں نکلتے ہوں گے. یہ حال ہو گیا ہوا آپ کے ملک کا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.